آج 6 ذوالحجہ جمعرات کے دن قرآن مجید کی صرف ایک صورت پڑھ لو، عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس عید پر پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، آج 6 ذوالحجہ جمعرات کا دن ہے اور آج ذوالحج کی پہلی جمعرات ہے۔ آج کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پورا سال اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بنا موسم کے بارش کی طرح برستی رہے تو آج 6 ذوالحجہ جمعرات کے دن کا یہ عمل آپ لوگ ضرور کر لینا۔ اگر آج کا دن آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا تو یہ دن پھر دوبارہ نہیں آئے گا، پھر 1 سال بعد آپ کو یہ موقع ملنا ہے۔ لیکن آج کے دن اگر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے تو آپ کو پورا سال تو کیا پوری زندگی دولت کی تنگی نہیں رہے گی۔ آج ذوالحج کی پہلی جمعرات کا آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائے تو مجھے کہنا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دن پورے سال بعد آتا ہے، ذوالحج کی پہلی جمعرات۔ آپ لوگ کسی سے معلوم کریں کہ یہ دن کیسا ہے۔ آپ کو دنیا جہان کی کوئی بھی چیز چاہیے، گھر، گاڑی، بنگلہ، محل، قرض سے چھٹکارا، کوئی بھی حاجت ہے، بچوں کی شادیاں، من پسند شادی، کاروبار میں برکت، بے اولادی کا مسئلہ، تنگ دستی کے فاقے، غریبی، فقیری، مسکینی، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آج ذوالحج کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ بالکل سستی مت کرنا، یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ پورا 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، جہاں ہم سے 1 دن کا انتظار نہیں ہوتا، 1 سال کا انتظار کیسے کریں گے؟ یہ دن مت گوانا، اس ویڈیو کو مت اگنور کرنا۔ آج یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کا نصیب 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ آپ کی قسمت کو لگے بند تالے رب کریم کھول دے گا۔ آپ اپنی تقدیر خود بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ والو، کوئی بھی حاجتیں ہیں میرا رب پوری کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے خود دیکھنا۔ آپ یہ وظیفہ آج لازمی پڑھ لینا۔ میں نے پچھلے سال اپنے کئی دکھی بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا تھا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی خالی جھولیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کے قرضوں کو 1 دن میں اترتے یہ وظیفہ پڑھتے ہی میں نے دیکھا ہے۔ میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا، نہ اٹھا رہا ہوں اور نہ ہی میں دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ جو وظیفہ ہے وہ اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا اللہ پر کامل یقین نہیں تو یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ کے قرض اتریں تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں پوری ہوں تو پھر مجھے کہنا، آپ کی من پسند شادی ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی وظیفہ پڑھا اور 2 سال بعد پیسے آئے۔ آپ پر پورا سال پیسوں کی بارش رہے گی، پورا سال آپ کے گھر تنگ دستی نہیں آئے گی، بشرطے کہ آج کے دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چاہے صبح پڑھ لو، چاہے دوپہر میں پڑھ لو، شام میں پڑھ لو۔ آج کے دن صرف اور صرف ایک بار یہ وظیفہ اپنے سچے دل اور کامل بھروسے کے ساتھ رب کریم پر کامل یقین کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں، 3 بار کر لیں، 4 بار کر لیں، 5 7 بار، جتنی بار آپ کا دل کرے کر لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جتنی بار آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج وہ شخص جو بھیک مانگتا ہے، جو سڑکوں پر فقیر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، لیکن اس کی زندگی بدلنے کا کوئی حل اسے نظر نہیں آتا، تو وہ بھی اگر آج کا آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھے گا تو میرا رب اسے بھی امیر کر دے گا، میرا رب اس کی جھولیاں بھی بھر دے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں بہنوں، آج وقت ضائع مت کرنا۔ صرف 3 سے 5 منٹ کا وظیفہ ہے، 3 سے 5 منٹ آج اپنی زندگی سے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، سکول میں ہو، کالج یونیورسٹی میں ہو، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی نہ کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ پورے اطمینان اور سکون سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر ہوتا نظر آئے گا۔ پیارے دوستو، آج کے وظیفے کی ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ آج 6 ذوالحجہ جمعرات کا دن ہے۔ آج ذوالحجہ کی پہلی جمعرات کا دن ہے اور یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پہلے لکھ کر اچھی طرح پہلے سننا ہے، پھر اس کو لکھنا ہے، پھر کرنا ہے۔
اب آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آج 6 ذوالحج جمعرات کا دن ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے نماز والا درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز حاجات کی، اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد دنیا جہان کا کوئی بھی ہو، آپ کو قرض سے نجات چاہیے، آپ کو اولاد فرما بردار چاہیے، یا آپ کا بے اولادی کا مسئلہ ہے، یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو امتحان میں اچھے نمبر چاہیے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں برکت چاہیے، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ایون کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، الغرض آپ جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ، یعنی پہلے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو پڑھ کر کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کلمے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو بھی ذکر کیا ہے۔ ان کلمات میں بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب پہلے کلمے کی اتنی زیادہ برکات ہیں تو جب ہم اس کا وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ کتنا اثر کرے گا۔ تو پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، بھائیوں، آپ نے آج کے عمل میں پہلے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، آپ نے تعداد اپنی طرف سے کم زیادہ نہیں کرنی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک آدھے منٹ کا یہ سارا وظیفہ ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ تمام تینوں وظیفے پڑھنے ہیں۔ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوراً کیا پڑھنا ہے دوستو؟ اب دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے استغفر اللہ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف استغفر اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور اس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ 21 بار اچھی طرح گن کر استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، آج 6 ذوالحج جمعرات کا دن ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو، دنیا جہان کے کسی بھی ملک میں ہو، آپ انڈیا میں ہو، آپ سعودی عربیہ، دبئی، ابوظہبی، جاپان، آسٹریلیا، کسی بھی جگہ امریکہ میں ہو، آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا دوستو۔ اب آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی صورت ہے، اور یہ رب سے لڑ لڑ کر آپ کے گناہ معاف کرتی ہے۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے پہلے 1 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر دوسری بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے
41 मरतबा सूरतुल कौसर को आज हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिन कर पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, अब आपने ये भी पढ़ लिया, अब आपका यहाँ पर वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। लेकिन ये 3 वजीफ़े करने के बाद आखिर में आपने वही दुरूद पाक अच्छी तरह पढ़ लेना है जो आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका आज 6 ज़ुल्हिज्जा पहली जुमेरात का वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। आज का दिन बड़ा ख़ास है। जुमेरात का दिन वैसे ही बड़ा बाबरकत और अल्लाह से मुआफ़ी वाला दिन होता है। आपका वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आपने एक काम करना है। आपने अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगनी है। दुआ आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़नी। अल्लाह वालों, अब जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ो या नमाज़ पढ़ो, उसके आखिर में रब्बे करीम से दुआ लाजमी किया करें, क्योंकि दुआ ही है जो आपकी हर बात को रब्बे करीम से पूरा करवाती है। आप चाहे लाख वजीफ़े कर लें, लेकिन अगर आप दुआ ना करें तो वो वजीफ़े ज़्यादा असर नहीं करते। इसलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने वजीफ़े के आखिर में रब से दुआ ज़रूर करनी है। आपका दुआ करने का जो भी तरीका है, आप अपने तरीके से दुआ करें। आप रब को अपने तरीके से अपनी हजात, अपनी मुश्किलात बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों, आपने रब पर यकीन करना है, उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद तो इंसानों से की जाती है, यकीन रब पर किया जाता है। इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी मुश्किलात ज़रूर हल कर देगा, आपकी हजात पूरी कर देगा। आज 6 ज़ुल्हज जुमेरात के दिन आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत मिस नहीं करना। और मेरी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बेटों, बेटियों में और अपने माँ बाप में, अपने भाइयों बहनों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी आज के दिन का ये वजीफ़ा करके अपनी मुश्किलात को हल कर सके। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।